تو جناب آج بات کرتے ہیں بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 7 اور 8 کی ریویو اور سٹوری کی۔ تو جناب معصومہ ہماری معصوم سی معصومہ وہ اس چکر میں ہیں کہ نعمان اعجاز صاحب کسی طرح پھنس جائیں، اور نعمان اعجاز صاحب ایکچولی پھنس ہی چکے ہیں کافی حد تک، لیکن چکر ہی کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں، کیا کیا چکرات ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا یوں جناب کہ موسیٰ کی جو فرینڈ ہوتی ہیں، جو لاسٹ ٹائم ان کو سائڈ پہ کر کے چلی گئی ہوتی ہیں، کہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ تمہارے امی ابا کیوں نہیں جا رہے شکاگو منگنی کی بات کرنے، رشتے طے کرنے کے لیے، تو اس بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ اچانک آ جاتی ہیں ایک دم، اور وہ ناشتے کی ٹیبل جو کہ ہر قسط میں تقریباً وہ ناشتے کی ٹیبل جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس ٹیبل پہ اکثر سویرا ندیم ایک ہی طرح کی شرٹ، ایک ہی کلر کی شرٹ، ایک ہی پرنٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر ادھر آتی ہیں وہ اچانک سے ان کی فرینڈ، اور وہ آ کے سرپرائز دیتی ہیں کہ میرے پیرنٹس خود آ رہے ہیں اور وہ رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں، تو خیر اچھا ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ سویرا ندیم جو ہے وہ نعمان اعجاز سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے ایک رات پہلے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا موسیٰ کے ساتھ اور اس طرح سے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے۔ بعد میں صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ موسیٰ اپسیٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا تم دیکھ لو جو تمہیں صحیح لگ رہا ہے تم وہ کرو، کیونکہ یہ تو اپنے دماغی طور پہ کہیں اور ہی گم ہے، اور مطلب نعمان اعجاز، اور خیر تو وہ آ کے بتاتی ہے اس سارے سین، اور ایک دم سے پھر دکھاتے کہ جی منگنی ہو رہی ہے، اور منگنی میں جو لڑکی ہے مومل، مجھے اس کے کپڑے نا اتنے اچھے نہیں لگے، جو کلاس ان کی دکھائی ہے اس حساب سے اتنے اچھے کپڑے نہیں لگے اس بندی کے، اور وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی جتنی وہ نارمل ڈیز میں آتی جاتی ہے تو اس میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی مجھے، میرا پرسنل خیال ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بہت اچھی لگ بھی رہی ہو۔ تو یہ سین ہے، تو ان کی جو ہے جناب منگنی ہو جاتی ہے، ان کے پیرنٹس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں نعمان اعجاز سے اور ان سے ریحام سے، اور ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی فیملیز آپس میں اچھے خاصے ان کے تعلقات دکھا دیے ہیں۔ اب آتے ہیں معصومہ کی طرف۔ جناب معصومہ کا دل بہت بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب نعمان اعجاز کے بیٹے کی منگنی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے معصومہ کی طرف، اور اس سے کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور میں باتوں سے زیادہ اپنے امپلائی کی کام پہ وہ کر رہا ہوتا ہوں، اور ہم سب ایک فیملی کی طرح یہاں پہ رہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لگتا ہے ایسے جیسے کبھی لنچ پہ نہیں لے کے گئے، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ان سے بہت اچھے سے بات نہیں کی، بالکل ایسے ہی عجیب سے ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے جناب کہ موسیٰ بابا کی منگنی کی خوشی میں جو ہے وہ باس نے ٹریٹ دی ہے، اور وہ کینٹین میں جو ہے لنچ کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے، سارے امپلائیز وہاں جائیں گے اور پارٹی کریں گے۔ تو معصومہ ہے، وہ تو نہیں جانا چاہتی، وہ ان کو بھوک نہیں ہے، اور ان کو ہر کوئی پوچھتا بھی، ہر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نہیں چل رہی، تو کہتی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں جا رہی۔ تو یہ سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ نعمان اعجاز بھی اس سے پوچھتے ہیں، وہ آتے بیچ میں سویرا ندیم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ پہ، کیونکہ انہوں نے ہی بلایا ہوتا ہے سویرا ندیم کو کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں مس کر رہا ہوں، تو شاپنگ پہ میں بھی چلتا ہوں تم لوگ کے ساتھ، اس طرح وہ لینے آتی ہے۔ تو یہ بیچ میں معصومہ جو ہے وہ دفتر میں داخل ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں گئی کھانا کھانے، تو کہتی ہے نہیں سر مجھے بھوک نہیں ہے، تو کہتی ہے سویرا ندیم ریحام کہتی ہے کہ فورس مت کرو، اس کی مرضی، اس کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں جانا چاہتی تو مت جانے دو، نہیں جانا چاہ رہی تو چھوڑ دو، رہنے دو۔ اچھا جو ان کے معصومہ کے کولیگ ہیں، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں مکل کے ساتھ ہی ڈیسک پہ، تو وہ ان کا کیریکٹر بڑا مزے کا، وہ نا ہر کچھ عرصے بعد میں اس سے بولتے ہیں کھانا کھانے چلیں، تو کہتی ہیں آج تو دعوت آپ نہیں جا رہے، تو کہتا ہے نہیں میں نہیں جا رہا، میں خیرات کا کھانا نہیں کھاتا۔ پھر وہ پوری ایک لمبی سی اسپیچ دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کریں نا کیا کریں، لیکن خیرات ویرات اور صدقوں کے معاملے میں بہت وہ ہوتا ہے، پرٹیکولر ہوتا ہے، وہ یہ سب ضرور کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہے امیر فیملیز جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو ایصال ثواب اور ایسی چیزوں میں تو آگے رکھتے ہیں، لیکن ویسے جو کوئی اور موقع ہوتے ہیں تو اس میں پیچھے رکھتے ہیں۔ تو جب ایصال ثواب اور ایسے مرنے منانے میں آگے رکھتے ہیں نا، تو ان کو لگتا ہے ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، تو بڑے شوق سے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں غریب رشتہ دار۔ کہتا ہے میرے سارے رشتہ دار امیر ہیں اور میں ان چیزوں کو بھگت رہا ہوں، تو کہتی ہے تم تو بڑے دکھی لگ رہے ہو۔ تو اس کا سین اچھا تھا، مطلب اس کے ڈائلاگ تھے صحیح تھے، لیکن واقعی میں ریالٹی بیسڈ ہے، ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غریب رشتہ دار نا سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ بات بالکل حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سین ہوتا ہے۔
ایک کولیگ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے پوچھتی ہے معصومہ کہ کیسا تھا لنچ؟ تو کہتی ہے ہاں اچھا تھا، بہت اچھا تھا، سب نے اپنی پسند کا مینیو منگوایا اور اس طرح سے تم نہیں آئی؟ نہیں، کہتی ہے توقیر صاحب آئے تھے؟ تو کہتی وہ بندی کولیگ ہوتی ہے، کہتی ہے نہیں وہ تو نہیں آئے، وہ کہاں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ تو یہ اپنے دل میں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ نہیں ہوتا، اب دل میں ہنس رہا ہوتا ہے، کہتی ہے ہمارے ساتھ تو کھایا تھا، یعنی اس کو تو لنچ پہ لے کے گئے تھے نا، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اچھا پھر دکھاتے ہیں کہ یہ والا سین جو ہے نا، میں تھوڑا آگے پیچھے شاید کر گئی ہوں، ایکچولی کافی لے کے جاتی ہے نا توقیر صاحب کے لیے، تو وہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مارتھا آ گئی، اب آپ کو لانے کی ضرورت نہیں، آپ کے جو پہلے کام تھا وہی کریں، حالانکہ ان کے پہلے کوئی کام نہیں تھے، تو آپ وہی کریں اور بس اب مارتھا دیکھیں گی۔ یہ پھر آفس سے باہر اپنے کمرے، ان کے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو جو دیکھتی ہے کہ مارتھا جو ہے وہ سب کو مٹھائی تقسیم کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے پاس بھی آتی ہیں تو کہتی ہے مٹھائی کھا لیں، موسیٰ بابا کی منگنی ہوئی ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہے، تو کہتی ہے کہ اچھا، تو پھر نا وہ پیس کو اٹھانے لگتی ہے تو کہتی ہے یہ والا نہیں، یہ ہمارا پیس ہے، تو پھر نا ٹشو نکالتی ہے، تھوڑا سا کھاتی ہے، کہتی ہے اتنا صحیح ہے؟ تو کہتی ہے ہاں ایٹیٹیوڈ تو تمہارا بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں تم کیا چیز ہو، جیسے کوئی پرنسس ہو، پتہ نہیں کیا کہتی ہیں وہ ان کی اور ان کی ہیٹ اصل، ان کو اندازہ ہے کہ کچھ ٹیڑھی بندی ہے یہ، وہ بہت اچھے سے اس کو سمجھتی ہیں، تو یہ سارا سین ہوتا ہے۔ پھر اچھا جب نعمان اعجاز جو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں نا معصومہ کو، اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے، لائک وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی میرے تو بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، اور مطلب میں اب تو آگے پوتے پوتیاں ہو جائیں گے، تو مطلب مجھ پہ یہ سچتا نہیں ہے نا یہ چیزیں کہ میں یہ اس افیئر وفیئر کے چکر میں پڑوں، تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا، میں سمجھتے ہیں اس بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے، لیکن نا پھر اس کے بعد مطلب کہتے ہیں نہیں شاید میں نے ٹھیک کیا ہے، ہاں کہتے ہیں حالانکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس طرح سے، اور بیک گراؤنڈ میں ایک گانا چل رہا ہوتا ہے ایک دفعہ، تو وہ جس میں نہیں کہ یہ جو مطلب کیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے وہ عشق آنے والے عشق کا وہ ہے، ہنٹ ہے ایک طرح، میں بھول گئی ہوں گانے کی لائنس، سوری تو بس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی اٹس اے بگننگ آف لو، تو یہ سین ہے، اور اس کے علاوہ اچھا پھر جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ یہ اب تیار ہو رہی ہیں صبح آفس جانے کے لیے، اور اچانک ان کے پاس ایک فون کال آتی ہے اسلم بھائی کی، اور اسلم بھائی کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ کہتے ہیں کہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور ہاتھ پکڑ کے ان کو باہر لے جاتی ہیں، تو وہاں اسلم بھائی لاتے ہیں ایک گاڑی، چمچماتی ہوئی سفید گاڑی، اور گاڑی کی فائل، اور ان کو گاڑی مل جاتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں اپنے اماں سے، اماں کو اندر بٹھاتی ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے پتا تھا ملے گی تو صحیح، لیکن اتنے جلدی مل جائے گی میں نے سوچا نہیں تھا کہ گاڑی اتنے جلدی مل جائے گی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ نعمان اعجاز سے ایک دفعہ کہتی ہیں جب وہ نہیں جا رہی ہوتی لنچ پہ، تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری چھوٹی سی گاڑی ہے اور کبھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ہم غریبوں کے قصے جو ہے ویسے ہی ہوتے ہیں، غریبانہ قسم کے ہوتے ہیں، اس میں پرابلمز ہی پرابلمز ہوتی ہیں، یہ والی بات۔ اچھا پھر جو ہے ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ یہ جو ان کے وہی والے کولیگ ہیں جو ہر وقت ان کو لنچ کا آفر کرتے رہتے ہیں لنچ کے لیے، تو وہ پھر سے لنچ کا آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کل تو ہم جا نہیں سکے تھے تو آج ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں، تو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مطلب کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی میں، اور تو وہ کہتے ہیں بھائی کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میرا پرسنل ڈیسیشن ہے، میری مرضی۔ یہ بات جو ہے نعمان اعجاز صاحب سن لیتے ہیں، اور وہ سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن مارتھا بھی دیکھتی ہے کہ ان کا اور کولیگ کا اور ان کی معصومہ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ اس بندے کو سمجھاتی ہے کہ بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو، اور مطلب یہ کیا کر رہا ہو، اور ساتھ میں نا معصومہ سے کہتی ہے کہ جب سے تم آئی ہو نا تو آفس کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا، ہر کوئی تمہارے کیوبیکل میں جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے، پریٹی ہونا بھی عجیب مطلب مشکل بات ہے، کیا پریٹی ہونا بھی جو ہے مسئلے والی بات ہوتی ہے، مطلب اس نے ایک طرح سے کمپلیمنٹ دے دیا کہ پریٹی آپ اتنے میں باس بھی بلا لیتے ہیں اپنے کمرے میں، اور وہاں جو بات چیت ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ بیسکلی وہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے بات کی تھی کہ بھائی ہم میرے اور اب کی جو ہے وہ صرف کام کے حد تک کی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت کلیئرلی بول دیتے ہیں، تو اب جو وہ پھر سے دوبارہ مطلب اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کو لنچ پہ مندہ لے جانا تھا کیوں نہیں گئیں، تو کہتی ہے سر آپ کو برا لگا تھا اس لیے نہیں گئی، تو کہتا ہے آپ
چلی جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب اس طرح کہتے ہیں. خیر پھر وہ ایک ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ریحام جو ہے انہوں نے آپ کو گھر پہ بلایا کوئی ایونٹ کے کام کرنا ہے. میں نے جیسے کہ بتایا تھا ہر دفعہ ایونٹ کی کوئی نہ کوئی سین چل رہا ہوتا ہے ان کے گھر میں. تو کہتا ہے جلدی سے چلی جائیں ورنہ وہ ناراض ہوں گی. تو کہتی ہے سر آپ ناراض ہوں گے، آپ کو برا لگے گا؟ تو کہتے ہیں ہاں. خیر وہ چلی جاتی ہیں گھر ان کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سویرا ندیم ہوتی ہے اور ان کی جو ہونے والی بہو ہے جو جس سے منگنی ہوئی ہے بیٹے کی، اور وہ ان کی بہو ہونے والی بہو کی اماں ہوتی ہیں. تو یہ وہ لوگ نا وہ کہتے ہیں ہم یہ لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ریحام کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سے میرے کپڑے کلیکٹ کر لینا، اور پتہ نہیں ان کے کپڑے کلیکٹ کرنے کس کے کلیکٹ کرنے میں بھول گئی. اور وہ ساتھ میں ان کی جو لڑکی کی امی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ وہ کلچز کلیکٹ کر لینا. خیر یہ گاڑی میں اپنے جاتی ہیں خود ڈرائیو کر کے، اور ان کے پاس تو گاڑی بھی ابھی اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی کہ گاڑی کس سلسلے میں دی، اور یہ سب ابھی تک کچھ اور نہیں بتایا. تو پھر نا وہ کہتی ہے کہ وہاں کہاں کہتی ہے کہ کلیکٹ کر لینا. یہ جاتی ہے کلیکٹ کرتی ہے چیزیں اور گھر لے آتی ہے، اور گھر میں جو ان کے کمرے میں اچھا وہ ریحام کہتی ہے کہ سب کچھ پیک بھی کر دینا اور سب کچھ مطلب طریقے سے کر دینا سب کچھ. وہ اتنے طریقے سے کام کرتی ہے کہ جو ریحام کا کے کچھ جوڑا جو لے کر آئی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پہنتی ہیں اور اپنی تصویریں لینا شروع کرتی ہیں، اور تصویریں پوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنی پروفائل پہ، فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ. اتنے میں آ جاتی ہیں وہ تینوں شاپنگ سے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوتی ہے، وہاں سے آ جاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ ہاں ڈیزائنر سے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کپڑے. خیر وہ آ جاتی ہیں اور وہ کمرے میں آتی ہے تو یہ سارا سین چل رہا ہوتا ہے، اپنی سیلفیز لے رہی ہوتی ہے. او ہو پھر جو اس کو جھاڑ پڑتی ہے. مگر جھاڑ کے بعد جو اصل بات تھی وہ یہ کہتی ہے اس سے پوچھتی ہے جو بہو جو ہونے والی بہو ہے، وہ کہتی ہے بتاؤ تمہاری انسٹاگرام اور اس کی آئی ڈی کیا ہے اور پروفائل کا نام کیا ہے تمہاری فیس بک کی. اور وہاں پہ جا کے کہتی ہے دیکھتی ہے تو کہتی ہے آنٹی اس نے تو اپنی ساری اسی ڈریس میں تصویریں لگائی ہیں، یہ پکچرز لگائی ہیں. تو کہتی ہے اچھا تو تم یہ شو کر رہی تھی کہ تم ایک امیر لڑکی ہو اور تم ایسی دھوکہ دیتی ہو لوگوں کو، تم یہ بتاتی ہو لوگوں کو کہ تم امیر ہو اور اس طرح سے. تو کہتی ہے تم نا ویڈیو بناؤ اور تم سب کو بتاؤ کہ تم یہ نہیں ہو، یہ تمہارے کپڑے نہیں ہیں. خیر وہ ویڈیو بناتی ہے اور اسی کی پروفائل سے پھر وہ ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے. وہ بہت سوری کرتی ہے لیکن نہیں، وہ نہیں سنتی، ریحام نہیں سنتی بالکل. پھر وہ خیر جناب ویڈیو پوسٹ ہو جاتی ہے، اس میں وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں اور میں ایک گھر میں سیکریٹری کے طور پہ کام کر رہی ہوں اور میں رچ نہیں ہوں بالکل بھی. اور بس یہ بتاتی ہے، انگریزی میں بولتی ہے. خیر جس میں وہ کہتی ہے دس از ناٹ مائی کلوتھس، ہاں دس از ناٹ مائی کلوتھس. خیر تو پھر ہو جاتی ہے غلطی، کوئی بات نہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سین ہوتا ہے، اور اتنے میں نا ان کو ایک طرح سے نہیں وربلی دھکے دے کر نکلوا رہی ہوتی ہے گھر سے اور باتیں سنا رہی ہوتی ہے سیڑھیوں سے اوپر سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے. اتنے میں توقیر صاحب آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہوا یہ سب؟ تو وہ کہتی ہے سر ادھار کی خوشی لی تھی اور وہ مسئلہ ہو گیا. اچھا وہ جو میں بتا رہی تھی نعمان اجاز اور ان کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ بات تو میں پوائنٹ تو بتانا ہی بھول گئی. اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ اٹریکشن پہ بات ہوتی ہے کہ سر مرد کی جو ہے وہ ورتھ اس کا پیسہ ہوتی ہے، اور مطلب مجھے جو ہے نا میرے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہتا لنچ پہ چلنے تو آپ چلتی؟ تو کہتا ہے ہاں. کہتی ہے سر ہاں. تو اس پہ کہتی ہے کہ سر آپ جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ ہیں نا سکسیزفل ہیں، آپ ویلدی ہیں، اور وہ کولیگ تو وہ نہیں ہے اور آپ فوکسڈ ہیں. تو کہتی کہ میں تو بالکل آپ کہتے تو میں کبھی منع نہیں کرتی. تو کہتی ہے سر اگر میں پریٹی نہ ہوتی تو کیا آپ میری طرف اٹریکٹ ہوتے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں حسن جو ہے مرد کی کمزوری ہوتی. تو اتنی کلیئر انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ بھائی پھر کہتی ہے سر تو اٹریکشن یعنی یہ ہوتی ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کا حسن اور عورت کے لیے مرد کا پیسہ. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتی ہے ساتھ ساتھ کہ کہتا ہے آپ کا دل اور کیا کیا کہتا ہے کسی بات پہ کہتے ہیں. تو کہتی ہے سر وہ آپ کو دیکھ کیا بڑے مشکل ڈائلاگ تھے کہ آپ کی تعریف کرنے کے لیے سرگوشیاں کرنا اور اس طرح سے کچھ بات کہتی ہے. بہت مشکل بات مجھے یاد نہیں ہے بالکل، بس تعریف کری ہوتی ہے بیسکلی سمپل ورڈس. تو
وہ یہ کہنا چاہتی ہے، وہ تو بلش کرنے لگتا ہے بالکل. خیر یہ سارا سین ہوتا ہے. وہ بیچاری بہت بیچاری کہوں گی میں، کافی رو پیٹ کے اپنے گھر سے لی جاتی ہے. اس کی مدر بہت پریشان ہوتی ہے کہ کیوں رو رہی ہے. ابا کو بھی آواز پہنچ جاتی ہے کہ کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے. اس طرح سے وہ کافی اپسیٹ ہوتے ہیں. کہتی ہے جا کے کہ آپ نے اللہ سے مجھے کیوں مانگا، میں غریب گھر میں کیوں پیدا ہوئی، اور غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور یہ کہ اگر کوئی چیز ہمیں پسند آ جائے تو ہم نہیں پہن سکتے، ہم غریب لوگ نہیں پہن سکتے اگر امیروں کے لیول کی کوئی چیز ہو. بس تو یہ والا سارا قصہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ابا کہتے ہیں کہ اس کو نیند کی گولی دے دو تاکہ سکون سے سو جائے. خیر یہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اپنے جھولے پہ، اور زوبی نہیں ہوتے ان کے جو وہ پسند کرتے تھے، تو وہ آ جاتے ہیں، اور جن کو یہ بلاک کر چکی ہیں وہ بیچارہ کال پہ کال کر رہا ہوتا، نہیں سنتی ہے. اور اچھا جب ان کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے یہ پوسٹ کرتی ہے تو سارے لوگ جاننے والے دیکھتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں کہ کتنی آرٹیفیشیل ہے، کتنی فیک ہے یہ بندی. ویسے آپس کی بات ہے، پتہ ہے فیس بک وغیرہ پہ، انسٹاگرام پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا امپریشن جو ہے وہ کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. واقعی میں ایسا تو ہوتا ہی ہے. اور خیر تو وہ جو ہے وہ آتا ہے نا زوبی، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کال کر رہا تو کہتی ہے میں نے تمہیں بلاک کر دیا. جب بات سیدھی کرتی ہے، اگر توقیر صاحب سے بھی کہنا تھا تو کہتی ہے نا کہ میں پیسے سے متاثر ہوں سر، تو اس کو بھی کہہ دیتی ہے میں نے آپ کو بلاک کر دیا ہے. وہ کہتا ہے وہی تمہارا دروازہ کھلا ہوا تھا. اور پھر وہ کہتا ہے تمہاری ویڈیو وائرل ہو گئی، تم نے کیوں نہیں ان کے خلاف کمپلین کی تھی، ایکسیڈنٹ جب ہوا تھا تمہیں تبھی وہ لینا چاہیے تھا ایکشن. ابھی بھی چلو میں تمہارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلتا ہوں، ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں. خیر یہ سب ہوتا ہے. اور وہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں توقیر صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان سے بات کروں گی، وہ کچھ کریں گے. اور اچھا ریحام نا بالکل نمانجہ سے کہہ دیتی ہے کہ اب اس کو جو نا نکالیں، نہ میں اس کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، نہ میں اس کو آفس میں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ دو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو پسند آ گئی ہے کافی حد تک. اور اس طرح کی بات کہتی ہے کہ مجھے بالکل نہیں نظر نہ آئے وہ. اچھا خیر یہ ہوتا ہے. پھر زوبی تو چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی بیچارہ آ گیا وہ. اور اس کے بعد جو دکھاتے ہیں کہ نا یہ سو رہی ہوتی ہے، ایک دم کو کسی کی آواز آتی، کو لگتا ہے کوئی آیا ہے، تو دیکھتی ہے تو نعمان اجاز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھر. اور وہ ایک طرح معافی مانگنے آئے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہوا، ریحام نے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں کیا. تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ سر آپ میرے گھر آئے ہیں. اور کہتی ہے سر اگر آپ میرے گھر آئے اسی وجہ سے کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے کچھ، تو میں کہتی ہوں میڈم جو ہے میم مجھے جان سے ہی مار دیں تاکہ آپ آئیں اور روئیں میرے لیے یہاں پر آ کے. اس طرح کی بات کرتی ہے. خیر جناب یہ سارا سین ہوتا ہے. تو بس یہ تھا سیکنڈ ایپیسوڈ میں یہ تھا. فرسٹ ایپیسوڈ کی میں نے پوری تفصیل بتا دی. اور وہ ایک دعوت ہو رہی ہوتی ہے جس میں اچھا جو دعوت ہوتی ہے دوسری والی، اس میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ان کی جو ہونے والی بہو. میں بار بار کہتی ہوں ہونے والی بہو، وہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اس میں پریٹی لگ رہی ہوتی ہے، منگنی میں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، پتہ نہیں کیوں. اس کے بس اسٹریٹ بال ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ اس کی پرسنالٹی سے میچ کرتا ہے، مطلب سوٹ کرتا ہے اس پر. تو اس میں وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں سمیرہ ندیم کے اپنے گیسٹ سے کہ ہاں وہ لڑکی نے اس طرح سے کیا، دیکھو اس طرح. نعمان اجاز پیچھے سن رہے ہوتا ہے ساری باتیں. تو اچھا جب موسیٰ ہے نا وہ اپنی بندی سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم لوگ کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا. اگر کوئی لو لیول پہ چلا جائے تو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ تم اس لیول پہ جاؤ، آپ کے اندر جو گریس ہے وہ قائم رہنا چاہیے. تو کہتی ہے تم بالکل اپنے فادر کی طرح ہو، تم ان کی طرح بات کر رہے ہو. تو یہ ایک چیز اچھی لگی مجھے. باقی وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ سمیرہ ندیم لوگوں سے کیا بات کر رہی ہے. اور مگر موسیٰ کو پسند نہیں آتا کیا یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح نہیں ڈالنی چاہیے تھی چیز. ویسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی حرکت ہو تو کیا ڈالنی چاہیے سوشل میڈیا پہ؟ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے تھی کیا سمیرہ ندیم نے ٹھیک کیا؟ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں کیا. مجھے لگتا ہے بالکل ٹھیک نہیں کیا. لائک اگر آپ ایک طرح سے آپ نے ہیوملیٹ کیا نا کسی کو، اچھا نہیں کیا انہوں نے. اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے. اور خیر بندی نے بھی ٹھیک نہیں کیا کہ آپ کسی کے کپڑے پہن کے آپ ان کے گھر میں تصویریں کھینچ کے اپنے اس سے ڈال رہی ہیں. تو آئی تھنک دونوں سائڈ پر مسئلہ مسائل تھا، دونوں ہی پارٹیز نے غلط کیا. تو یہ سین تھا. اینڈ آئی ہوپ میں نے سب کچھ کور کر لیا ہے. اور ڈرامہ جو ہے وہ بس مطلب تھوڑا سا ایک ظاہر لیول اس ڈرامے میں یہ ہے کہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ مطلب ایک بندی ہے جو صاف کہتی ہے کہ مجھے امیر بننا ہے اس کو شارٹ کٹ ڈھونڈنا ہے، اسے محنت سے نہیں پہنچنا، اسے امیر بننا ہے.
اور وہ بس اس کے لیے محنت کر رہی ہیں وہ. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کتنی امیر بنتی ہے. پروموز تو بتا رہے ہیں کہ بن جائیں گی، آگے کیا ہوگا اس کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈس دیکھ کر بتائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. فی الحال اتنا ہی، کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ اور اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.